أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وسلم إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب شہادت شہزادی کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ سب کو تسلیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب تسلیت پیش کرتے ہیں امام زمانہ اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حدیث مبارکہ جس کو آپ کی خدمت میں پڑھا ہے، یہ ہماری کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اور ان کے یہاں بھی اس حدیث کو صحیح الاسناد، یعنی کہ جو حدیث صحیح کہلاتی ہے، اہل سنت کے یہاں اسے صحیح الاسناد کہتے ہیں، یعنی جس کی سند جو ہے وہ صحیح ہو، جس کے راوی کے اوپر بھروسہ ہو کہ یہ روایت جو ہے وہ رسول اکرم سے ہے۔ تو شیعہ کتابوں میں بھی ہے اور اہل سنت کے یہاں بھی ہے۔ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ شہزادی، ان اللہ یغضب لغضبک، تمہارے غصے سے خدا جو ہے وہ غصہ ہوتا ہے، یعنی اگر تم کسی سے غصہ ہو تو خدا ناراض ہو جاتا ہے، اور اگر تم کسی سے خوش ہو تو خدا جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ خدا کی خوشی جو ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے۔ ہم اور آپ سب کی تمنا بھی یہی ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اگرچہ ہماری تو صرف تمنا ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کرتے کچھ ہے نہیں، صرف سوچتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے۔ لیکن بہرحال تمنا تو ہے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہو۔ قرآن مجید میں کئی جگہ لفظ رضا یا اللہ کی مرضی اور اس کی خوشی کی بات آئی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہم نے سورہ فتح پڑھا ہے اور اس کی شان نزول بھی ہم نے بیان کی تھی تفسیر میں کہ سن 6 ہجری میں رسول اکرم عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے 1400 لوگوں کے ساتھ۔ جب اسفان نامی جگہ پہ پہنچے تو پتہ چلا کہ مکے کے لوگ انہیں منع کرتے ہیں کہ یہاں نہ آئے عمرے کے لیے۔ رسول اکرم پھر بھی حدیبیہ نامی جگہ پہ پہنچ گئے اور تقریباً جو 20 کلومیٹر تھا مکے سے، اور وہاں پھر آنا جانا ہوا لوگوں کا، بھائی کیوں نہیں آنے دے رہے، سب آپس میں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس سال آپ کو عمرے کے لیے نہیں آنے دیں گے، آپ واپس آئیے۔ جبکہ رسول اکرم نے احرام باندھا ہوا تھا، سب نے احرام باندھا ہوا تھا، اور قربانی کے جانور بھی ساتھ جو ہے وہ لیے ہوئے تھے۔ آپ نے عمر سے کہا کہ تم جاؤ، جا کے کچھ بات کرو ادھر۔ اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، عثمان کو بھیج دو۔ عثمان گئے، افواہ پھیل گئی کہ اس کو وہاں پکڑ لیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ تو رسول اکرم نے وہ جو صحابہ تھے انہیں بلایا اور ان سے ایک بیعت لی کہ بھائی دیکھو، اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو اب ہمیں جو ہے وہ جنگ کرنا ہوگی یا جو ہے وہ جانا ہوگا۔
تو چونکہ وہ ایک بیعت لی تھی اس کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، ایک درخت کے نیچے وہ بیعت لی گئی تھی، تو کہا گیا کہ جن لوگوں نے بیعت کی ہے اس وقت درخت کے نیچے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان سے راضی۔ اور یہ جانتے ہیں کتنا بڑا ایشو بنا ہے یہ رضی اللہ عنہ والا، کہ آپ جانتی ہیں کہ صحابہ جو ہے نا ان کے ساتھ ان کا نام بھول جاتا ہے آدمی مگر رضی اللہ نہیں بھولتا، چونکہ یہ بڑی ایک بات ہے نا، اللہ کی رضا جو ہے وہ ایک بڑی چیز ہے۔ آپ جب بھی کسی صحابی کے بعد رضی اللہ عنہم، وہ زواد ان کا کہیں نکلے نہ نکلے، یہاں ضرور جو ہے وہ مخرج کے ساتھ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ تو اللہ کی رضا جو ہے یہ بڑی اہم ہے۔ اور پھر وہ پورا واقعہ ہے سورہ، یعنی کہ صلح حدیبیہ والا، سب وہیں قربانی کر کے احرام جو ہے وہ وہیں اتار کے، اور پھر کچھ شرع اور صلح ہوئی اور اس پہ سب جو ہے واپس آ گئے۔ وہ تو ایک الگ موضوع ہے پھر کہ اس میں کیا کیا جو ہے وہ چیزیں رکھی گئی تھی صلح میں، لیکن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ بئس الفتح، یہ اچھا نہیں ہوا، یہ تو دب کے صلح ہوئی ہے، لیکن اللہ نے اسے فتح مبین قرار دیا تھا۔ تو اللہ کی رضا جو ہے وہ بڑی اہم ہے، مسئلہ یہ ہے۔ اور اس حدیث میں کہا گیا کہ شہزادی آپ جس سے راضی ہو اللہ اس سے راضی ہے، آپ جس سے غضبناک ہو اللہ اس سے غضبناک ہے۔ مگر اللہ کی رضا کا معیار کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ اللہ راضی ہے؟ ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو معیار کیا ہے؟ پتہ کیسے چلے کہ اللہ ہم سے جو ہے وہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ پہلی اور اہم بات جو احادیث میں آئی ہے کہ اللہ کے راضی ہونے کا کیسے پتہ چلے، کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ خود ہم اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ پہلی بات کیا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں، اور وہ بھی ہر حال میں، چاہے وہ لہو ہو چاہے وہ علیہ ہو، یعنی چاہے حالات ہمارے خلاف ہوں اور چاہے حالات ہمارے موافق ہوں، ہر حال میں اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے۔ ورنہ ہمارا تو معاملہ الٹا ہے نا، تھوڑا سا سب کی فطرت ہے انسان کی، جب اسے کچھ ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے، گاڑی مل جائے، گھر مل جائے، بنگلہ مل جائے اور ضروریات زندگی ملتی رہیں تو وہ اللہ سے خوش ہوتا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ لینا شروع کر دے، گھر لے لے، گاڑی لے لے، کاروبار خراب ہو جائے، سارے وہ تو اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے آدمی، یہ فطرت ہے۔ رسول اکرم جب اسلام بعثت ہوئی تو ایک گاؤں جو ہے وہ مسلمان ہوا، اسلام لے آیا، بڑی بارش ہوئی بڑھیا اس زمانے میں، تو سب نے کہا بھائی اسلام تو بڑا اچھا ہے، اسلام بڑا بابرکت ہے، بارش ہو گئی، دیکھو کب سے قید پڑا ہوا تھا۔ بغل میں دوسرا گاؤں تھا، وہاں بارش نہیں ہوئی، انہوں نے کہا اسلام کتنا برا ہے یار، پہلے بارش ہوتی تھی، جب سے ہم مسلمان ہوئے بارش ہی نہیں ہوئی۔ تو مسلمان کا کیا ہے، یعنی کہ جو لوگ ہماری انسانوں کی جو فطرت ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے بات ہے فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ فَأَطْمَئِنَّ بِهِ، اگر اچھا مل گیا ادھر سے تو مطمئن ہے، اور اگر صاحب جو ہے وہ لے لیا گیا تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں۔ جنگ حنین میں مال غنیمت بانٹنا شروع کیا رسول اکرم نے، تو کچھ لوگوں کو زیادہ دے دیا، کسی مصلحت کی وجہ سے، رسول بانٹ رہے ہیں تو دے دیا۔ اب لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کیا، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ، اے میرے رسول کچھ لوگ تانا دے رہے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان اوتو، اگر انہیں دیا جاتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، رضو تو خوش ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطُوا، اور اگر انہیں عطا نہیں کرتے ہیں تو یہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو کیسے پتہ چلے اللہ راضی ہے؟ پہلی بات یہ ہے اللہ کے راضی ہونے کے لیے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں کہ نہیں، اور اللہ سے راضی ہونا صرف ایک ہی اس میں نہیں کہ صرف جو ہے وہ ہمارے حالات اگر ہمارے موافق ہیں تو ہم راضی ہیں، نہیں، دونوں حالتوں میں، اگر اس نے دیا ہے اس پہ بھی راضی ہیں، اور اگر وہ لے رہا ہے تب بھی راضی ہے، اور اگر ہم دو حالتوں میں راضی ہیں تو سمجھ لیں اللہ ہم سے جو ہے وہ راضی ہے۔ چھٹے امام
کا ایک بیٹا مریض ہو گیا. اصحاب کہتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے دیکھا کبھی آپ اندر جاتے ہیں کبھی باہر آتے ہیں اور چہرے پہ بڑی پریشانی ہے. بہرحال دوائی دارو حکیم, کچھ دیر ہم نے دیکھا بڑے پریشان ہیں. کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا اندر سے آئے تو بڑے مطمئن. تو ہم نے سوچا کہ بچے کو شاید کچھ راحت ہے, کچھ شفا مل گئی ہے, مرض میں کچھ کمی ہے. تو ہم نے کہا فرزند رسول ابھی مطمئن ہے آپ, ٹھیک ہے؟ کہنے لگا ہاں اس کی وفات ہو گئی, یعنی وہ مر گیا. ہم لوگوں نے کہا فرزند رسول جب وہ بیمار تھا تو آپ کی تو یہ حالت تھی, کبھی اندر کبھی باہر اور چہرے پہ پریشانی, اور جب مر گیا تو آپ مطمئن. تو آپ نے پلٹ کے کہا جب ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں نا تو کوشش کرتے ہیں کہ اسے کسی نہ کسی طرح سے دور کریں, لیکن اگر وہ واقع ہو جاتی ہے نا تو ہم اس کی رضا پہ راضی ہوتے ہیں. بات ختم ہو گئی. اب یہ نہیں کہ صاحب جو ہے وہ شکوہ اور شکایت جو ہے وہ چلے گا. اللہ کب راضی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم راضی ہیں کہ نہیں اس سے. دونوں صورتوں میں, جب حالات ہمارے موافق ہو تب بھی, جب حالات ہمارے مخالف ہو تب بھی. اگر ہم راضی ہیں اللہ سے تو بس آپ سمجھ لیجئے اللہ بھی آپ سے جو ہے وہ راضی ہے. ہر حال میں رضا چاہیے. پانچویں امام جناب جابر بن عبداللہ انصاری, جانتے نا وہ چیلوں والے, چیلوں والے اس لیے کہہ رہا ہوں اربعین میں جو ہے وہ پیادہ روی اور ساری چیزیں بہرحال ان کے ارد گرد گھومتی ہے. سب سے بزرگ صحابی تھے اور سب سے پہلے صحابی تھے جو کربلا گئے تھے چیلم کے موقع کے اوپر. وہ جب بیمار ہوئے, پانچویں امام کے زمانے تک تھے, جب وہ بیمار ہوئے آخر وقت تھا تو آپ گئے, پانچویں امام عیادت کے لیے گئے ان کی. تو پوچھا کیسے حال ہیں, کیا حال ہے؟ کہ اب تو بڑھاپے کو جوانی کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. یعنی اب مجھے بڑھاپا پسند ہے, جوانی نہیں. اپنی پسند بتا رہے ہیں. بڑھاپے کو جوانی کے اوپر ترجیح دیتا ہوں, بیماری کو صحت کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. یعنی گویا بیمار ہونا اب مجھے پسند ہے, گویا صحت سے بڑھ کے. موت کو جو ہے وہ زندگی کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. تو یہ کوئی ہم لوگ کے لیے تو بڑی بات ہے نا. یہ ہم کیا سمجھیں گے؟ ہم تو آج بھی زیادہ بوڑھا نہ ہوں, مثلا بیمار نہ ہوں, لمبی عمر پاؤں, تو یہ ہم تو ہماری تو یہ ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں, میں ابھی بڑھاپے کو جوانی کے اوپر, مریضی کو جوان جو ہے وہ صحت کے اوپر, موت کو زندگی کے اوپر ترجیح دیتا ہوں. تو ہمارے لحاظ سے تو یہ بھی ایمان کا بڑا درجہ ہے. امام نے کہا لیکن ہم ایسے نہیں ہیں. دیکھیے فرق سمجھیے. امام نے کہا لیکن ہم ایسے نہیں ہیں, ہم تو اگر وہ بڑھاپا دیتا ہے تو بڑھاپے پہ راضی ہیں, جوانی دیتا ہے جوانی پہ راضی ہے, بیمار کرتا ہے بیماری پہ راضی ہیں, صحت دیتا ہے صحت پہ راضی ہیں, زندہ رکھتا ہے زندگی پہ راضی ہیں, موت دیتا ہے تو موت پہ راضی ہیں. یعنی ہماری کوئی پسند نہیں ہے, ہماری تو پسند وہ ہے جو اس کی پسند ہے. ہماری پسند وہ ہے جو اس کی پسند ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے وہ رضا, لہو بھی اور علیہ بھی. حالات اچھے ہوں تب بھی, حالات برے ہوں تب بھی, اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو سمجھ لے جو ہے اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہے. اگرچہ منزل بہت بڑی ہے, اور بڑی ہے تبھی تو اللہ راضی ہوگا نا, جب دونوں حالات میں ہو. صرف اچھے حالات میں اللہ کو راضی نہیں, ہر حالات میں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے, اسی میں ہماری جو ہے وہ مصلحت ہے. بس ہمیں یہ سمجھنا ہے. ایک کسان فارمر کا جو ہے وہ بوڑھا گھوڑا تھا, وہ گھر کے کام لیتا تھا, اس سے پانی لانا یہ کرنا, اور اسی سے کھیت میں بھی کام لیتا تھا. ایک دن وہ گھوڑا جو ہے وہ جنگل کی طرف بھاگ گیا, پہاڑوں کی طرف بھاگ گیا. ایک ہی گھوڑا تھا بیچارے کے پاس. محلے والے آ گئے, یار بہت برا ہوا, تمہاری قسمت تو بڑی خراب ہے, ایک گھوڑا تھا بوڑھا اور وہ بھی بھاگ گیا, تمہارے گھر کے اور باہر کے کام تو اسی سے ہوتے تھے. اس نے کہا اللہ جو کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے. بات یہ ہے بس, اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے, وہ بہتر جانتا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس کا گھوڑا واپس آیا اور اپنے ساتھ ایک گھوڑا اور لے آیا, جنگلی گھوڑا ساتھ میں. اب پھر آئے لوگ, یار تیری قسمت تو بڑی اچھی ہے,
ایک گیا تھا دوسرے کے ساتھ واپس آیا ہے، دیکھو بوڑھا گھوڑا گیا تھا لیکن ایک اور جوان گھوڑا ساتھ میں جو ہے لے کے چلا آیا۔ اس نے پھر کہا اللہ بہتر جانتا ہے، جو کرتا ہے وہ وہی صحیح کرتا ہے۔ اس کا ایک جوان لڑکا تھا، یہ چونکہ جنگلی جانور جنگلی گھوڑا تھا، آیا تھا تو اسے ذرا اس کی تربیت کر رہا تھا، سدھار رہا تھا اسے گھوڑے کو، اس کے اوپر سواری کر رہا تھا۔ اچانک وہ بگڑ گیا اور یہ نیچے گرا، ٹانگ ٹوٹ گئی جوان لڑکے کی۔ لوگ پھر آئے، یار کتنا برا ہوا تیرے ساتھ، جوان لڑکے کی ٹانگ ٹوٹ گئی تیرے تو۔ اس نے مگر پھر وہی کہا اللہ جو کرتا ہے وہی بہتر کرتا ہے، اسی میں جو ہے وہ مصلحت ہے ہماری جو کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس ملک کی کسی دوسرے ملک سے جنگ ہوئی اور کچھ فوجی آئے اور گاؤں میں جتنے جوان لڑکے تھے سب کو لے گئے سوائے اس کے لڑکے کے، چونکہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور تو سارے سالم تھے۔ اب پھر آئے سارے مل کے کہنے لگے یار جو تو کہتا تھا وہی صحیح ہے، اللہ جو کرتا ہے وہی بہتر کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ تو اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ اللہ تب راضی ہوتا ہے جب ہم اللہ سے راضی ہوتے ہیں، اور صرف اس وقت نہیں کہ جب ہمیں مل رہا ہو، جب حالات ہمارے موافق ہو، نہیں، دونوں حالتوں میں، چاہے حالات ہمارے موافق ہوں چاہے حالات ہمارے مخالف ہوں، اگر ہم اللہ سے راضی ہیں تو بس یہ سمجھ لیجئے اللہ ہم سے راضی ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات جو حدیثوں میں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر کوئی ایسی بات ہو یا ایسی چیز ہو جو بندے اور خدا کے درمیان میں ہے، یعنی اگر ہم نے اس کام کو کیا تو یا تو بندہ راضی ہوگا یا خدا، دونوں میں سے کوئی ایک جو ہے وہ راضی ہوگا۔ اگر ہم نے کیا تو یا تو اللہ راضی ہوگا یا بندہ، یا پھر ایک جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا اس میں سے۔ لیکن ہم ایسے موقع پہ اللہ کو ترجیح دیں، یعنی مخلوق کی ناراضگی کو جو ہے وہ سامنے نہ رکھیں، اسے اہمیت نہ دیں، نہیں، اللہ کی مرضی کو جو ہے وہ رکھیں۔ مثلا کئی جگہ ہوتا ہے، یہ اعتقادات میں ہو سکتا ہے۔ رسول اکرم نے جب ہجرت کی مدینے کی طرف تو بہت سے لوگ مسلمان جو کفار کے درمیان میں رہ رہے تھے انہوں نے بھی ہجرت کرنا چاہیے، تو ان کے بیوی بچوں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ کہ ہم بھی جا رہے ہیں مدینہ ہجرت۔ کہا ہمیں چھوڑ کے؟ ہم تو یہاں اکیلے ہو جائیں گے، تنہا ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم رہو، ہم تو جا رہے ہیں، تم بھی چلو۔ کہا نہیں ہم نہیں جائیں گے، تم مت جاؤ۔ کہا اگر میں یہاں رہا تو بتوں کو پوجنا پڑے گا، تو کیا ہوا؟ بتوں کو پوج لو۔ انہوں نے کہا نہیں۔ اب کیا ہوا؟ اب اگر یہاں بیوی بچوں کی بات مانے تو اللہ ناراض ہوتا ہے، چونکہ بتوں کی پوجا کرنی پڑے گی، اور اگر اللہ کی بات مانے تو بیوی بچے ناراض ہوتے ہیں۔ اب اہمیت کسے دینی ہے؟ اہمیت اگر آپ ایسے موقع پر اللہ کی مرضی کو دے رہے ہو تو سمجھ لو اللہ راضی ہے۔ اعتقاد میں بھی ہوتا ہے، عقیدے کے معاملے میں بہت سی جگہ ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، سماجی لحاظ سے، سوسائٹی کے لحاظ سے بہت ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے آپ کو شادی میں بلایا، بڑھیا سا کارڈ بھیجا، اور اب اس میں آپ کو پتہ لگا بھائی بڑھیا شادی ہے، اور شادی میں آپ کو پتا ہے مکس گیدرنگ ہوگی، میوزک وغیرہ بھی ہے، کھانا پینا بھی جو ہے، کھانے کے ساتھ پینا بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ حالات اچھے نہیں ہیں، لیکن جس نے بلایا وہ بھی آپ کا بڑا نزدیکی ہے۔ اب کیا کریں؟ اگر وہاں نہ جائیں تو بلانے والا ناراض، اور اگر وہاں جائیں تو خدا ناراض۔ کسے ترجیح دے آدمی؟ ایسے موقع پر اگر اللہ کو ترجیح دے رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ راضی ہے، لیکن اگر ایسے موقع پہ بندے کو ترجیح دے رہا ہے نا کہ بھائی یہ ناراض نہ ہو جائے، کوئی ناراض، ایک ہی دن کی تو بات ہے، شادی کون بار بار ہوتی ہے، اور بس میں تو جاؤں گا اور دیکھوں گا بھی نہیں، اور ادھر ادھر کو منہ کر لوں گا، دور بیٹھ کے کھا لوں گا، اور نہ جانے کتنا اپنے کو سکون دلاتا ہے اندر سے۔ کیوں وہ اس سکون کیوں دلا رہا ہے؟ چونکہ اس کو ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے جس نے بلایا، جبکہ پتا ہے جب میں آ جاؤں گا تو حرام کام میں مبتلا ہوں گا، کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا کہ جو گناہ ہوگا۔ اب ایسے میں اگر آپ انسان اللہ کو ترجیح دیتا ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ راضی ہے، اور اگر ایسے میں بندے کو ترجیح دیتا ہے تو پھر سمجھ لے اللہ راضی نہیں ہے، چونکہ آپ اللہ کو کہاں راضی کر رہے ہو، تو بندے کو راضی کر رہے ہو۔
سیاست میں ہوتا ہے. سیاسی طور پر ہمارے کتنے فیصلے ایسے ہوتے ہیں پارٹی کی وجہ سے، جدھر ہم ہیں اس کی وجہ سے، کہ بھائی صاحب وہ نہ ناراض ہو جائے یار. اب وہ نہ ناراض ہو جائے، چاہے پھر خدا کہیں بھی جائے. کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے؟ ظالم حاکم سامنے ہے، کوئی طاقتور سامنے ہے، اور اب ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، اس کی مرضی کے حساب سے بول دیتے ہیں. پھر اگر اس کی مرضی کے حساب سے بول رہے ہو تو اللہ تو ناراض ہو رہا ہے نا. ابن زیاد نے امام حسین کو خط لکھا، اللہم صلی اللہ علیہ، اور خط لکھا کہ آپ یزید کے سامنے تسلیم ہو جائیے. بات مان لیجئے، امام کو خط ملا اور کہتے ہیں امام نے خط یوں پھینک دیا اور کہا وہ قوم اور ملت کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اللہ کو ناراض کر کے بندوں کو راضی کرے. یا جب دربار یزید میں خطیب منبر کے اوپر گیا اور اس نے یزید کی تعریفیں کی اور امام کو جو ہے وہ برا کہا، امام حسین کو، تو امام سجاد نے کیا جملہ کہا تھا؟ اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق. اے کمبخت، اے خطیب، تو نے لوگوں کی مرضی خریدنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا. کہ یزید کو برا نہ لگے تو منبر پہ آ کے امام کو برا کہہ رہا ہے. تو نے جو ہے وہ مخلوق کی مرضی کو خریدنے کے لیے اللہ سخت الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر دیا. تو کیسے پتا چلے اللہ راضی ہے؟ اگر کوئی ایسی چیز ہو رہی ہے دو آدمیوں کے، اللہ اور بندے کے درمیان، ہم کسے ترجیح دے رہے ہیں؟ اگر اللہ کو ترجیح دے رہے ہیں تو سمجھ لیے اللہ ہم سے راضی ہے، اور اگر بندے کو ترجیح دے رہے ہیں تو پھر اللہ راضی نہیں ہے. تیسری بات، اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب حدیث یہ کہتی ہے جب نیک لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہو اور برے لوگوں کو دیکھ کے نفرت ہو. یہ معیار ہیں سارے کے سارے. اچھا آدمی آپ دیکھو، اس کے بارے میں سنو تو دل میں خوشی پیدا ہو، اس سے محبت پیدا ہو. برا آدمی جب دیکھو، اس کے بارے میں سنو تو دل میں نفرت پیدا ہو. اگر ایسا کر رہے ہو نا تو اللہ راضی ہے. جناب موسیٰ نے پوچھا تھا یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ تم مجھ سے راضی ہے؟ کہ جب کمزور کو دیکھ کے تمہارے دل میں خوشی ہو اور ظالم اور جبار کو دیکھ کے تمہارے دل میں نفرت پیدا ہو تو سمجھ لو کہ میں تم سے راضی ہوں. اور کیجئے گا ان چیزوں کے اوپر کہ ہم ان معیار پہ اترتے ہیں کہیں؟ ہم ان معیار کے اوپر اترتے ہیں کہ نہیں؟ جانتے ہیں یہ کب ہوتا ہے کہ اچھے کو دیکھ کے خوشی ہو اور برے کو دیکھ کے نفرت پیدا ہو؟ یہ تب ہوتا ہے جب انسان کی روح سالم ہوتی ہے. اگر روح مریض ہے نا تو الٹا ہوگا. جس طرح جسم مریض اور صحیح سالم ہوتا ہے نا، اسی طرح روح بھی ہوتی ہے. جب ہم ہماری صحت اچھی ہوتی ہے تو کھانا بڑا اچھا لگتا ہے، ذائقہ آتا ہے کھانے میں. بیمار ہوتے ہیں اچھا کھانا بھی کڑوا لگتا ہے، حلق سے نہیں اترتا. تو کھانا کڑوا نہیں ہے، جسم بیمار ہے. اسی طرح روح جب سالم ہوتی ہے نا، جب پاک ہوتی ہے تو اچھے لوگوں کے بارے میں سن کے اور انہیں دیکھ کے اچھا لگتا ہے. اور جب روح بیمار ہوتی ہے نا تو پھر آپ دیکھو اچھے لوگ برے لگتے ہیں اور برے لوگ جو ہے وہ اچھے لگتے ہیں. ذائقہ بگڑ گیا روح کا، ذائقہ بگڑ گیا ہے روح کا. تو اب ہمیں اگر دیکھنا ہے کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، آپ دیکھو کمزور کو دیکھ کے دل میں خوشی ہوتی ہے، نیک لوگوں کو دیکھ کے دل میں خوشی ہوتی ہے. اگر ہوتی ہے تو ٹھیک، اور اگر نہیں ہوتی ہے تو سمجھو روح بیمار. جن لوگ کی روح بیمار ہے نا وہ وہی یزید کو رضی اللہ کہتے ہیں، وہی معاویہ کو رضی اللہ کہتے ہیں، ان کی روح بیمار ہے. اس کا بڑا فائدہ ہے اگر روح سالم ہوتی ہے اور آدمی ایسا ہو تو جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ شمار ہوتا ہے. آج آپ اگر برے آدمیوں کو پسند کر رہے ہیں، ان سے محبت کر رہے ہیں تو حشر انہی کے ساتھ ہوگا.
اچھے لوگوں کے ساتھ ان کو پسند کر رہے ہو تو حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا. رسول اکرم مسجد میں ہے, ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ متی الساعہ, قیامت کب آئے گی, قیامت کب آئے گی. رسول اکرم نے پوچھا کچھ تیاری بھی ہے یا بس ایسے ہی؟ قیامت آئے گی تو تیاری بھی تو چاہیے اس کے, یا نہیں, کچھ تیاری ہے؟ اس نے کہا کہ بس تیاری تو کچھ نہیں ہے, بس اتنا ضرور ہے آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں, آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فوراً پلٹ کے کہا المرء من ما احب, انسان اسی کے ساتھ شمار ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے اعمال میں کمزوری ہے, اس نے اقرار کر لیا, یہ بھی بڑی بات ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو اگر روح سالم ہوتی ہے تو نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے, جب نیک لوگوں کو دوست رکھتا ہے تو نیک لوگوں کے ساتھ شمار ہوگا. ربیعہ بن کعب رسول اکرم کا خادم تھا, 7 سال تک اس نے خدمت کی. ایک دن رسول اکرم نے اس سے کہا اتنے دن تم نے یار ہماری خدمت کی ہے, کچھ مانگنا ہو مانگو, کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. اس نے کہا سوچ کے بتاؤں گا. اگلے دن آیا, رسول اکرم نے پوچھا سوچ لیا بھائی کیا چاہتے ہو, تم نے بڑی اتنی خدمت کی ہے ہماری, سوچ لیا تم نے؟ اس نے کہا ہاں میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں. رسول اکرم نے کہا یہ تمہیں کس نے سکھائی یہ بات, تمہیں کس نے سکھائی یہ بات؟ اس نے کہا نہیں سکھائی تو کسی نے, مگر میں غور کرنے لگا کہ اگر میں آپ سے کہوں مال و دولت دے دو مجھے تو مل تو جائے گی, مگر کب تک رہے گی, کب تک رہے گی, ایک دن ختم ہو جائے گی. اگر میں آپ سے کہوں میری عمر بڑھ جائے, میری اولاد ہو جائے تو وہ بھی چلو مل جائے گی, مگر مرنا تو ہے نا ایک دن, ایک نہ ایک دن مرنا تو ہے. لہذا میں نے آپ سے ایسی چیز مانگی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو جاؤں. تو کہتے ہیں کہ رسول اکرم نے سر جھکایا اور آپ نے کہا فَعِنِّي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اور آپ نے کہا میں ضمانت لیتا ہوں لیکن زیادہ سجدہ کر کے میری مدد کرو. یعنی ایسے ہی نہیں, تم زیادہ سجدے کرو اور میری جو ہے وہ مدد کرو, تو تم جو ہے وہ ہمارے ساتھ جو ہے مشہور ہو گیا. تو جانتے ہیں تیسری علامت کیا ہے؟ کہ نیک لوگوں کو دیکھ کے خوشی ہو. ظالم جابر, لفظ کہہ دوں کیا, چھوڑو کہیں اور پہنچ جاؤ گے. ان ایسے لوگوں کو دیکھ کے اگر دل میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہو رہی ہے برے لوگوں کو, تو بس سمجھ لو کہ اللہ تم سے جو ہے وہ راضی ہے. اور اچھے لوگوں کے ساتھ جب محبت کرو گے تو انہیں کے ساتھ شمار ہوگے. مشہور ہے کشف الغمہ کی یہ روایت ہے, محی الدین اربلی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے بابا کے پاس گیا تو وہاں دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے اور اونگ رہا ہے, اور وہ اتنی تیز اونگا کہ اس کے سر پہ جو پگڑی یا امامہ بندھا ہوا تھا وہ دور جا کے گرا. اب جو دیکھا تو اس کے سر پہ ایک بڑا سا نشان تھا زخم کا. تو میرے بابا نے پوچھا اچھا مجلس میں تو سو ہی جاتے ہیں نا, وہ بھی سو گیا, اس کا تو امامہ تھا, پتہ لگ گیا کہ یہ سو رہا تھا. بعض لوگ تو آنکھ کھلی کھلی سوتے ہیں. اب نام نہیں لوں گا میں ورنہ ابھی مجھے سلا دو گے آپ. صلوات پڑھو محمد. تو امامہ سر سے گرا, زخم بڑا سا دکھائی دیا, تو کہا میرے بابا نے پوچھا یہ زخم کیسا ہے بھائی تمہارے سر کے اوپر؟ اس نے کہا صفین میں لگا ہے. صفین سن 40 ہجری امیر المومنین کی زندگی کی جنگ ہے جو معاویہ سے ہوئی تھی, اور یہ 1200-1300 سال بعد. بھائی اتنی تو چھوڑو جو لپیٹی جا سکے. اب یہ میری لفظیں ہیں, کہ اتنی تو چھوڑو جو لپیٹی جا سکے, تم کہاں صفین کہاں؟ اس نے کہا نہیں. پھر اچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں مصر جا رہا تھا, راستے میں غزہ نامی ایک جگہ سے, سیریا میں ایک جگہ ہے, کہ وہاں سے میرے ساتھ ایک اور آدمی ہو گیا. تو ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ صفین کے بارے میں بات چھڑ گئی, اور کہا وہ دشمن اہل بیت تھا. کہا اس نے فوراً پڑھ گیا اگر میں صفین میں ہوتا تو علی اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرتا, اپنی تلوار کو خون میں نہ بہا دیتا, نہلا دیتا. اب یہ محب اہل بیت کہتا میں نے پلٹ کے کہا اگر میں ہوتا نا
تو میں معاویہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرتا. اور اگر یہ تو آجا چل دونوں ابھی معاملہ کر لیتے ہیں, چھوڑو ابھی لڑ لیتے ہیں دونوں. اور کہتے ہیں کہ دونوں اترے اور تلوار ایک دوسرے کو مارنا شروع کی, اور اب وہ کہتا ہے کہ اس کی تلوار میرے سر پہ لگی اور کہا میں بے ہوش ہو کے نیچے گرا, اور کہا پھر میری آنکھ تب کھلی کہ جب میں نے دیکھا ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے اور اپنے نیزے سے مجھے اٹھا رہا ہے. تو میری آنکھ کھلی, میں نے دیکھا ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے, نیزہ ہاتھ میں, وہ نیچے دیکھ کے اترا اور اس نے جو ہے وہ میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا, میرا زخم صحیح ہو گیا, اور کہا رکو میں ابھی آتا ہوں. وہ گیا اور کچھ دیر کے بعد جب واپس آیا تو اس دشمن کا, اس آدمی کا سر اس کے ہاتھ میں تھا اور گھوڑا بھی اس کا ساتھ میں لے کے آیا, اور کہنے لگا چونکہ تم نے ہماری مدد کی ہم نے تمہاری مدد کی. جس طرح اگر کوئی اللہ کی مدد کرتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرتا ہے. کہا میں نے پلٹ کے پوچھا یہ تو بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا میں صاحب الامر ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں صاحب الامر ہوں. اور سنو, آج کے بعد اگر تم سے کوئی پوچھے کہ یہ زخم کہاں لگا تو بتانا صفین میں لگا. اگر کوئی تم سے پوچھے زخم کیسے لگا تو کہنا صفین میں لگا ہے. اب آپ دیکھو کتنے سالوں کا فاصلہ ہے, لیکن چونکہ ان سے محبت ہے لہذا ان کے ساتھ جو ہے وہ شمار ہے. تو کیسے پتا چلے کہ اللہ جو ہے وہ ہم سے راضی ہیں؟ اگر اچھوں کو دیکھ کے دل میں خوشی ہو رہی ہے اور بروں کو دیکھ کے دل میں نفرت ہو رہی ہے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے. اور بس آخر کی طرف آؤں, چوتھی چیز جو حدیث میں, یہ ساری حدیثیں ہیں, عربی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے. حدیث میں ہے اگر آپ اپنے بدن کو سختی میں ڈال رہے ہو تو سمجھ لو اللہ راضی ہے. کیا مطلب اس کا؟ بدن کو اگر تکلیف دے رہے ہو تو سمجھ لو اللہ راضی ہے. مطلب کیا ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مثلا آپ کو نماز صبح کے لیے اٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے, سبھی کو ہوتی ہے. ہم جیسے خود کئی الارم لگا کے سوتے ہیں, یہ نہ مس ہو جائے تو یہ نہ مس ہو جائے تو یہ نہ مس ہو جائے, اور دیکھ کے ابھی تو ہے 5 منٹ, ابھی تو ہے 4 منٹ, ابھی تو ہے نماز کا ٹائم. مسئلہ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ چونکہ وہ باہر نکلنے میں بستر سے تکلیف ہوتی ہے. تو اگر کوئی اپنے بدن کو تکلیف دے رہا ہے اور نماز صبح کے لیے اٹھتا ہے, ظہرین میں تکلیف ہو رہی ہے کہ یار دکان بند کروں, بدن کو وہ ہو رہا ہے, پھر بھی بند کرتا ہے, نماز پڑھتا ہے, اول وقت پڑھتا ہے, جماعت سے پڑھتا ہے. ماہ رمضان آ گیا, روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے, صبح کو اٹھوں گا, دن بھر بھوکا پیاسا رہوں گا, بدن کو تکلیف دیتا ہے مگر روزہ رکھتا ہے, حج پہ جاتا ہے, بے آرامی برداشت کرتا ہے, صفا اور مروہ میں چکر لگاتا ہے, بدن کو تکلیف ہوتی ہے, برداشت کرتا ہے. اگر یہ سب برداشت کر رہا ہے تو سمجھ لے اللہ راضی ہے. احکام دین تو زیادہ تر ایسے ہی ہے نا, یہ کرو یہ نہ کرو. بے دینی آسان ہے چونکہ اس میں کوئی حدود اور پابندی نہیں ہے. اس میں تو ہے یہ کرو یہ نہ کرو. لہذا اگر بدن کو سختی میں ڈال رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ راضی ہے, اور اگر بدن کو سختی میں نہیں ڈال رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ اللہ ناراض ہے. ان اللہ یغضب لغضبک, شہزادی آپ کے غضب سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے, آپ کے خوش ہونے سے اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو اللہ جو راضی ہوتا ہے نا وہ ایسے نہیں ہوتا. یرضا لرضاک, جب آپ راضی ہوتی ہیں وہ راضی ہوتا ہے, ایسے راضی نہیں ہوتا. اس کے معیار ہیں, اس کے یہ معیار ہیں جو حدیثوں میں جو بیان کیے گئے ہیں. ہر حال میں اللہ سے راضی رہے. اگر شہزادی کی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سارے معیار دیکھ لیجئے, تب اس منزل پہ پہنچی ہے شہزادی. اور تب جو ہے وہ رسول اکرم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی مرضی میں اللہ کی مرضی ہے اور آپ کے غضب میں اللہ کا غضب ہے. ہر حال میں راضی ہیں, حالات کیسے بھی ہوں. اب یہ ایک پورا حصہ ہے مجلس کا, صرف اشارہ کرتا ہوں. دروازے کے اوپر رسول آ کے اگر سلام کریں تب بھی خوش ہیں, اسی دروازے پر اگر آگ لگائی جائے تب بھی شکوہ نہیں ہے. سلام کر رہے ہیں رسول صبح کو آ کے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, خوش ہے. اسی دروازے کے اوپر ابھی تو دن بھی نہیں گزرے, ابھی تو کفن بھی میلا نہیں ہوا رسول کا,
اور دروازے پہ آ کے جو ہے وہ آگ لگا رہے ہیں، مگر شکوہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ معیار دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کو آگے رکھا ہے یا بندوں کی، پوری دنیا مخالف ہو گئی علی کی، لیکن اگر علی کی کوئی حامی بن کے کھڑی ہوئی تو وہ شہزادی، کوئی بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، مجھے تو اللہ کو خوش کرنا ہے، لوگوں کو خوش تھوڑا ہی کرنا ہے۔ اور اب شہزادی جو ہے وہ حامی بن کے کھڑی ہو گئی علی کی، سپر بن کے کھڑی ہو گئی علی کی۔ نیک لوگوں کو دیکھ کے خوش ہونا ہے، سلمان کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، ابو ذر کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، عمار کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، بلال کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، علی کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، لیکن جو برے لوگ ہیں نفرت کرتی ہیں شہزادی۔ کیسے؟ آخر وقت میں بھی جب امام نے آ کے کہا شہزادی وہ ملنا چاہتے ہیں، عجب جملہ ہے، البیت بیتک، یا علی آپ کا گھر ہے، جو آپ کہو گے وہی چلے گا۔ منع کر سکتی تھی، میری مرضی ہے، میں نہیں ملنا چاہتی۔ یا علی البیت بیتک، آپ کا گھر ہے، آپ اگر کہہ رہے ہیں نا تو کوئی بات نہیں۔ آگے اور ادھر آ کے بیٹھے، ادھر منہ کر لیا، ادھر آ کے بیٹھے، ادھر منہ کر لیا، یہ کیا ہے؟ شہزادی نے بتایا کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ مجھے اچھوں سے محبت ہے اور بروں سے نفرت ہے۔ بدن کو سختی میں ڈالنا، شہزادی کی پوری زندگی پڑھ لیجئے، چکی چلا رہی ہیں، قرآن بھی پڑھ رہی ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہی ہیں، راتوں کو عبادتیں بھی کر رہی ہیں، بدن کو سختی میں ڈالے رکھا۔ اور عزیزو یہ بدن آخر وقت میں تو زخمی تھا۔ زخمی بدن میں سختی برداشت کی ہے شہزادی نے، عبادت کی۔ کیسا بدن زخمی تھا شہزادی کا؟ عمر نے خود اقرار کیا ہے، جو معاویہ کو خط لکھا تھا، اور معاویہ نے عبداللہ ابن عمر کو وہ خط دکھایا تھا، جب اسے پتا چلا، یزید نے دکھایا تھا وہ خط، پھر عبداللہ ابن عمر کو جب اسے پتا چلا کہ صاحب جو ہے وہ امام حسین کی شہادت کے اوپر ناراض ہے، تو اس نے بلا کے وہ خط دکھایا تھا۔ اور آپ دیکھو اس خط میں جو ہے وہ کیا تھا، وہ خود کہتا ہے کہ میں جب گیا ہوں دروازے کے اوپر اور کہا کہ علی کو باہر نکالو، تو شہزادی دروازے پہ آ گئی، کہا علی کو نکالو، کہا یہ نہیں ہوگا، کہا میں دروازے میں آگ لگا دوں گا، گھر میں آگ لگا دوں گا۔ دیکھیے، اور یہ صرف دھمکی نہیں دی، کیا ایسا، لکڑیاں منگوا لی، ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے اور ہماری کتابوں میں بھی ہے، لکڑیاں منگوا لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنی لکڑیاں آ گئی تھی کہ بعد میں مدینے کے لوگوں نے اس کے اوپر کھانا بنایا۔ اندر سے آواز آئی کہ چاہے اس میں حسن و حسین ہو تب بھی آگ لگا دے گا، تو ایک دم پلٹ گیا، انکان کوئی بھی ہو میں تو آگ لگاؤں گا۔ اور یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں رہی، آگ لگائی دروازے کو، اللہ، دروازے کو آگ لگائی تو شہزادی جو ہے وہ دروازے کے پیچھے تھی، اور اب کہتا ہے کہ شہزادی دروازے کو اپنے ہاتھوں سے روکے ہوئی تھی، کہ میں نے دیکھا بھی اندر جانا ممکن نہیں ہو رہا، تو کہتا ہے دروازے کے اوپر میں نے لات ماری، اور اب شہزادی در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی۔ شہزادی در اور دیوار کے بیچ میں آ گئی، اور بات یہیں تک نہیں تھی، بلکہ دروازے کے اندر جو ایک کیل تھی وہ شہزادی کے سینے میں جو ہے وہ دھس گئی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہتا ہے کہ مگر اس کے بعد بھی، یہ سب اقرار ہے اس کے، یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم اندر داخل ہونا چاہے تو شہزادی نے اندر داخل نہیں ہونے دے رہی تھی۔ عزیزو جملہ سنیں گے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک زوردار تماچا شہزادی کے رخسار کے اوپر مارا کہ آپ زمین کے اوپر گر گئی۔ شہزادی سینہ زخمی، رخسار زخمی، اللہ،
اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ اندر گئے یہ لوگ, امیر المومنین کے گلے میں رسی کا پھندا ڈالا. اللہ اکبر. اور جملہ سنیں گے روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس طرح کھینچ کے لے آئے کذبیہا, جیسے قربانی کے جانور کو کھینچ کے لاتے ہیں, جیسے قربانی کے جانور کو کھینچ کے لاتے ہیں. کہتے ہیں کہ شہزادی اپنا غم بھول گئی, ایک مرتبہ پھر سامنے کھڑی ہو گئی, اور اب کہتا ہے کہ میں نے قنفذ کو اشارہ کیا. قنفذ عمر کا غلام تھا, اس کو اشارہ کیا. ایک مرتبہ اس نے تازیانہ لیا, شہزادی کے بازو کے اوپر مارا. عزیزو, روایتیں کہتی ہیں یہ تازیانہ اتنا تیز لگا تھا کہ وہ جگہ کالتاویز الاسود, کالے تعویذ کی طرح آپ کے بازو پہ اس کا نشان ہو گیا تھا. اللہ اکبر. تو شہزادی کا تو بدن زخمی تھا, پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے, اوپر تماچا لگا ہے, گوشوارے زمین سے پہ گر گئے ہیں, سینے کے اندر جو ہے وہ کیل جو ہے وہ دھسی ہوئی ہے. عزیزو, پسلیاں ٹوٹنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. ایک ذاکر کہتے ہیں, یہ تھوڑے سے مصائب پڑھنا چاہتا ہوں, شہزادی کو پرسہ دیجئے, شہزادی کا پرسہ دیجئے آج امام زمانہ کو. ایک ذاکر کہتے ہیں کہ میں شہزادی کی مجلس پڑھ رہا تھا, پسلیوں کے ٹوٹنے کی بات آئی, لوگ بہت روئے. ممبر سے اتر گیا, لیکن ایک آدمی ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ بہت زیادہ رو رہا تھا, مجلس کے بعد بھی روتا رہا. میں اس کے پاس گیا اور کہا کہ بھائی یقیناً بڑی مصیبت ہے, لیکن تم اتنا کیوں رو رہے ہو؟ دوسرے لوگ تو چپ ہو گئے. اس نے پلٹ کر کہا میرے میں اور ان میں فرق ہے. کہا کیا فرق ہے؟ کہا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں. اگر کسی کی ایک پسلی ٹوٹی ہو تو جب وہ سانس لیتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے. ارے شہزادی کی 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, ایک سانس میں شہزادی 2 مرتبہ مرتی تھی, جب سانس لیتی تھی تب بھی اور جب سانس چھوڑتی تھی تب بھی. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. عزیزو, شہزادی کا پورا بدن زخمی تھا. یہ جو معاملات تھے نا, جو درہ لگا, چہرے پہ تماچا لگا, یہ وہ تھے جو حسنین علیہ السلام کبھی نہیں بھولے. حسنین علیہ السلام کبھی نہیں بھولے. کسی ذاکر کے خام میں آئے تھے امام حسن, کہا تھا کہ تم میرے مصائب نہیں پڑھتے ہو. کیا آقا, سارے مصائب تو میں پڑھتا ہوں آپ کے, میں تو آپ کے بڑے مصائب جو سب پڑھتا ہوں. میں پڑھتا ہوں کہ اگر کسی کو باہر سکون نہیں ملتا تو گھر میں سکون ملتا ہے. جب وہ گھر میں جاتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے اس کے لیے سکون کا سبب ہوتی ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ امام کو نہ باہر سکون تھا نہ گھر میں, چونکہ آپ کے گھر میں جودہ جیسی بیوی تھی. تو کہتا میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں. کہا نہیں, یہ میرے بڑے مصائب نہیں ہے. کہا میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں کہ کسی کا جنازہ ایسا نہیں ہے کہ جو ایک مرتبہ نکلا اور پھر واپس آیا. میں تو یہ بھی پڑھتا ہوں کہ صرف جنازہ واپس نہیں آیا تھا بلکہ اس میں تیر لگے ہوئے تھے. کہا نہیں, یہ بھی میرے بڑے مصائب نہیں ہیں. کہا پھر مولا آپ ہی بتائیے آپ کی بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا میری بڑی مصیبت یہ ہے, ارے میں نے اپنی ماں کے چہرے پر تماچا لگتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے ماں کے بازو پر درے لگتے ہوئے دیکھے. عزیزو, تبھی تو روایت کہتی ہے کہ جب کبھی ان لوگوں کا سامنا ہوتا تھا امام دیوار کی طرف منہ کر لیتے تھے. ایک مرتبہ امام حسن اور امام حسین مدینے کی گلی سے گزر رہے تھے, سامنے سے مغیرہ اور قنفذ آ رہے تھے. امام نے دیوار کی طرف منہ کر لیا. امام حسین نے پوچھا بھیا دیوار کی طرف منہ کیوں کر لیا؟ کہ تمہیں نہیں پتا, میں جب ان دونوں کی صورت دیکھتا ہوں مجھے میری ماں یاد آ جاتی ہے. میری ماں کو لگتا ہوا تماچا میری نظروں میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر, اجرکم اللہ. ارے شہزادی وہ ہے پورا بدن زخمی ہے. 75 روز یا 90 روز شہزادی نے اسی عالم میں گزارے ہیں. کوئی کہتا تھا کہ شہزادی داہنی طرف کروٹ نہیں لے پاتی تھی, کسی نے پلٹ کے کہا ارے نہیں, شہزادی کسی بھی طرف کروٹ نہیں لے پاتی تھی.
शहजादी को कोई आराम नहीं मिलता था, कभी कभी तो दीवार पे सर रख के थोड़ा सा आराम करती थी। अजरुकमल्लाह 75 दिन या 95 दिन शहजादी ने इन्हीं मुसीबतों में गुजारे हैं। बस अजीजों, मैं आ गया हूँ आखिरी मंजिल की तरफ। एक वक्त वो भी आया, अली ने देखा कि आज शहजादी सुबह से उठी हुई है, घर के काम कर रही है आहिस्ता आहिस्ता, बच्चों को भी नहलाया धुलाया, खाना भी पका के तैयार कर रही है। एक मर्तबा पलट के पूछा, शहजादी क्या आपकी तबीयत आज बेहतर है? कहा नहीं, तबीयत तो बेहतर नहीं है, मगर आज मुझे अपने बाबा से मिलना है, आज मुझे अपने बाबा से मिलना है। और शहजादी ने एक मर्तबा, कहते मगरिब का वक्त नजदीक हुआ, रिवायतें कहती हैं शहजादी ने इमाम हसन और इमाम हुसैन से कहा, बच्चों अपने नाना की कब्र पे जाओ, माँ के लिए दुआ करो। अली नमाज के लिए चले गए। अस्मा से कहा, अस्मा जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझना मैं जिंदा हूं, जब तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए तो समझना मैं दुनिया से चली गई। शहजादे कब्र रसूल पर हाथ रखकर दुआ मांग रहे थे। एक मर्तबा कब्र से आवाज आई, बच्चों तुम्हारी माँ दुनिया में न रही। अरे बच्चे भागे भागे मस्जिद गए, कदमात तुमना, बाबा हमारी माँ मर गई। गुस्से आला वजह, कहते अली चेहरे के बल जमीन पर गिर गए। एक मर्तबा दौड़े दौड़े घर आए, देखा शहजादी लेटी हुई है, चादर को हटा के कहा, यबना बिन्त रसूलिल्लाह, अली आए हैं। कोई जवाब नहीं आया। एक मर्तबा पलट के कहा, जहरा, कोई जवाब ना आया। कहा, शहजादी अली इब्ने अबी तालिब पुकार रहा है। एक मर्तबा शहजादी ने आंखें खोली, कुछ वसीयतें की और उसके बाद शहजादी इस दुनिया से चली गई। बस अजीजों, इमाम अली ने शहजादी की वसीयत के मुताबिक गुस्ल कफन देना शुरू किया। एक जगह मैंने पढ़ा, शहजादी ने कहा था, अली मुझे कपड़े को नीचे से गुस्ल देना, मेरे कपड़े ना उतारना। मैं सोचने लगा ऐसा क्यों कहा, अरे वजह समझ में आई, शायद शहजादी नहीं चाहती थी कि अली को शहजादी के जख्म मालूम हो। और अजीजों, उस वक्त तक शहजादी के जख्म मालूम नहीं थे, तभी तो अली ने चीख मारी थी जब किसी ने पूछा, कहा आज पता चला शहजादी की पसलियां टूटी हुई थी। अजरुकुमुल्लाह, गुस्ल कफन दे के जनाजा तैयार हुआ। ए बच्चों आओ, अपनी माँ को अलविदा कह लो। ए बच्चों, मगर एक बात का ख्याल रखना, जोर जोर से न रोना। अरे 4 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे, 8 साल के बच्चे माँ को रो रहे, मगर रिवायतें कहती आस्ती ने अपने मुंह में दे ली। अरे घुट घुट के रोना शुरू किया। अजीजों, एक मर्तबा ले चलने की तैयारी हुई, शहजादी में कुछ नहीं था, कल ख्याल एक साए की तरह हो गई थी। अली ने अकेले हाथों पे उठाया, कब्र के नजदीक पहुंचे, या रसूल अल्लाह मैं तना हूं, कब्र में कैसे उतारूं? 2 हाथ बरामद हुए। एक मर्तबा अली ने कहा, या रसूल अल्लाह अपनी अमानत ले लीजिए, मगर मेरा दिल कहता है कहा होगा, आपने जो अमानत दी थी वो सही और सालिम थी, मैं जो अमानत दे रहा हूं पसलियां टूटी हुई है, रुखसार जख्मी है, बाजू पे काला निशान पड़ा हुआ है। इन्ना लिल्लाहि मातम हुसैन।